یہ اپریل 1865 کے ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ لنکن نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ وائٹ ہاؤس کے کمروں میں گھوم رہا ہے اور اسے ہر کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ ان آوازوں کو کھوجتا ہوا وائٹ ہاؤس کے ایسٹ روم میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے کفن میں لپٹی ایک لاش دیکھی جس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، جس کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے رو رہے تھے۔ لنکن نے ایک گارڈ سے پوچھا، یہاں کون مر گیا ہے؟ گارڈ نے جواب دیا، پریزیڈنٹ، اسے ایک قاتل نے قتل کر دیا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ہجوم کی طرف سے رونے کی آواز بلند ہوئی اور لنکن کی آنکھ کھل گئی۔ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز ابراہم لنکن کون تھا کے آخری حصے میں ہم آپ کو یہی کہانی دکھائیں گے۔ ابراہم لنکن کے صدر بنتے ہی اسے قتل کی دھمکیاں ملنے لگی تھیں۔ بالٹیمور کا ناکام پلاٹ آپ دوسرے حصے میں دیکھ چکے ہیں۔ لنکن کو اتنے دھمکی آمیز خطوط ملتے تھے کہ اس کے پاس انہیں پڑھنے کی فرصت ہی نہیں تھی، اور اس نے ان سب کو ایک بڑے لفافے میں جمع کر لیا تھا جس پر موٹے موٹے حروف میں لکھا تھا اسیسینیشن۔ یہ اس کے قتل کا خدشہ ہی تھا کہ اس کے قریبی ساتھیوں نے لنکن کو سیکیورٹی رکھنے پر مجبور کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے لان میں فوج تعینات تھی۔ لنکن بگی میں ہوا خوری کے لیے نکلتا تو گھڑ سوار دستے ساتھ ہوتے، لیکن ان انتظامات سے بھی لنکن کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے ایک بار کہا تھا کہ اگر کسی نے مجھے مارنے کا پلان بنا لیا ہے تو وہ ایسا کر کے رہے گا، چاہے میں لوہے کا لباس پہنوں یا کتنے بھی گارڈز رکھ لوں، کیونکہ جب کسی کو مارنے کا فیصلہ کر لیا جائے تو اسے مارنے کے 1000 طریقے ہو سکتے ہیں۔ 14 اپریل 1865 کی صبح لنکن معمول کے مطابق جلدی اٹھا اور ناشتے سے پہلے کچھ کام نمٹا لیے، پھر باقی کا دن معمول کے مطابق گزارتا رہا۔ لنکن نے کابینہ کی میٹنگ اٹینڈ کی اور جنرل گرانٹ سے بھی ملا۔ اس نے حکم دیا کہ باغی ریاستوں میں کسی شخص کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کی جائے۔ لنکن نے کہا، اب کوئی خون خرابہ نہیں، پہلے ہی بہت خون بہایا جا چکا ہے۔ پھر وہ لنچ کے بعد اپنے آفس گیا اور کورٹ مارشل کی کچھ درخواستوں کا فیصلہ کیا۔ لنکن نے ایک باغی جاسوس کی سزائے موت بھی ختم کر دی اور یونین آرمی کے ایک بگوڑے سپاہی کو بھی معاف کر دیا۔ دوپہر کے وقت لنکن نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں زندگی میں اتنا خوش پہلے کبھی نہیں تھا۔ شام سے کچھ پہلے لنکن اپنی بیوی کے ساتھ بگی میں سوار ہو کر ہوا خوری کے لیے نکلا۔ اس کی بیوی میری اپنے بیٹے ولیم کی موت کے بعد سے بہت اداس رہنے لگی تھی۔ لنکن اس سے محبت بھری باتیں کرتے ہوئے اس اداسی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے کہا، ہمیں مستقبل میں زیادہ خوش رہنا چاہیے کیونکہ جنگ اور ولیم کی موت کی وجہ سے ہماری زندگی بہت تکلیف میں گزری ہے۔ اس شام لنکن اور میری واشنگٹن کے مشہور زمانہ فورڈز تھیٹر میں ایک ڈرامہ دیکھنے گئے۔ ان دونوں کے لیے تھیٹر میں ایک باکس مخصوص تھا جس پر پرچم لپیٹ دیا گیا تھا۔ پھر لنکن اور میری کی بگی تھیٹر کے سامنے آ کر رکی۔ بگی میں ان کے ساتھ میجر ہنری رتھبون اور اس کی منگیتر بھی تھے۔ دونوں جوڑوں کو صدارتی باکس تک لے جایا گیا۔ جیسے ہی لنکن باکس میں داخل ہوا، نیچے ہال میں موجود تمام لوگ احتراماً کھڑے ہو گئے۔ اسٹیج پر موجود آرکیسٹرا نے ہیل ٹو دا چیف، چیف کو سلام ہو کی موسیقی بجانا شروع کر دی۔ لنکن مسکرایا اور سر ہلا کر اس عزت افزائی کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری اس کے ساتھ بیٹھ گئی، جبکہ ان دونوں کے دائیں سائڈ پر میجر ہنری اور اس کی منگیتر بیٹھے تھے۔ لنکن کے بیٹھتے ہی اسٹیج پر ڈرامے کی پرفارمنس شروع ہو گئی۔ یہ ایک مزاحیہ ڈرامہ تھا جس کا نام اور امریکن کزن تھا اور اس میں مشہور اداکارہ لارا کین مرکزی کردار ادا کر رہی تھیں۔ لنکن اس ڈرامے کے مزاحیہ ڈائلاگ پر دل کھول کر کہے لگاتا رہا۔ باکس میں بیٹھے چاروں لوگوں کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی۔ یہ دروازہ لاک نہیں تھا اور باہر امریکی پولیس کا ایک اہلکار جان پارکر پہرا دے رہا تھا، لیکن پارکر ڈرامہ دیکھنے کے لالچ میں اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر نیچے ہال میں چلا گیا۔ میدان خالی دیکھ کر ایک قاتل پسٹل اور چاقو لیے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آج یا وہ رہے گا یا ابراہم لنکن، کیونکہ اس کی نظر میں لنکن ایک ظالم ڈکٹیٹر تھا جس نے جنوبی ریاستوں سے ان کی آزادی چھین لی تھی۔
ادھر تھیٹر میں ڈرامے کی پرفارمنس جاری تھی، میوزک بج رہا تھا، لوگ ایک مزاحیہ ایکٹ پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے کہ لنکن کے باکس کا دروازہ کھلا۔ پسٹل ہاتھ میں لیے قاتل تیزی سے اندر آیا۔ اس نے لنکن کے سر کے پچھلے حصے کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی لگتے ہی لنکن تڑپ کر کرسی پر آگے کی طرف گر گیا اور بے سدھ ہو گیا۔ میری نے جلدی میں اسے سنبھالا اور چیخنے لگی۔ میجر ہنری نے سر گھما کر قاتل کو دیکھا، جس کے ایک ہاتھ میں پسٹل تھا اور اس کی نال سے دھواں نکل رہا تھا، جبکہ اس کے دوسرے ہاتھ میں چاقو تھا۔ میجر ہنری اچھل کر قاتل پر حملہ آور ہو گیا، لیکن قاتل چاقو سے اسے بھی زخمی کرتا ہوا باکس سے 12 فٹ نیچے سٹیج پر کود گیا۔ سٹیج پر اس نے بلند آواز میں ایک نعرہ لگایا، جس کا مطلب تھا ظالموں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ ہال میں سینکڑوں لوگ موجود تھے، لیکن کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ یہ قاتل سٹیج کا مشہور اداکار جان ویلکس بوتھ تھا اور لوگ اس کی حرکت کو فوری طور پر ڈرامے ہی کا کوئی سین سمجھے تھے۔ اس سے پہلے کہ لوگوں کو حقیقت کا اندازہ ہوتا، جان بوتھ سٹیج کے دروازے سے باہر نکل گیا، جہاں ایک گھوڑا پہلے سے تیار تھا، اور اسی گھوڑے پر وہ فرار ہو گیا۔ اس کے فرار کے چند لمحوں بعد جا کر لوگوں کو اصل صورتحال کا اندازہ ہو گیا اور پھر تھیٹر میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ چیختے ہوئے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 2 ڈاکٹرز دوڑتے ہوئے لنکن کے باکس میں پہنچے۔ لنکن بے ہوش تھا، گولی اس کے بائیں کان کے اوپر کھوپڑی میں لگی تھی اور اس کے دماغ کو چیرتی ہوئی دائیں آنکھ کے پیچھے رک گئی تھی۔ دونوں ڈاکٹر لنکن کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں 6 فوجی صدر کے باکس میں داخل ہوئے، زخمی صدر کو اٹھایا اور تھیٹر کے سامنے سڑک کے پار ایک بورڈنگ ہاؤس میں لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ لیکن بیڈ چھوٹا تھا اور لنکن کا قد لمبا، اس لیے اسے بیڈ پر ترچھا لٹایا گیا۔ اب 5 ڈاکٹرز اس کی جان بچانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن لنکن کا تو ہوش میں آنا ممکن ہی نہیں لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر سمجھ رہے تھے کہ وہ نہیں بچ پائے گا، اس لیے اس کے آخری لمحات کو زیادہ سے زیادہ پرسکون رکھنے کے لیے اس کے گرد اس کے قریبی لوگوں کو بلا لیا گیا۔ اس کا بیٹا رابرٹ لنکن بھی زخمی باپ کے سرہانے پہنچ چکا تھا۔ میری ہوش و حواس کھو چکی تھی اور چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ کوئی میرے چھوٹے بیٹے ٹیڈ کو لے آؤ، لنکن اس سے بہت محبت کرتا ہے، وہ اس سے بات کرے گا تو اٹھ کھڑا ہوگا۔ اس رات ٹیڈ ایک دوسرے تھیٹر میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ جب سپاہی اس کے پاس پہنچے اور اس کے باپ کے بارے میں اسے بتایا تو وہ چیخ اٹھا۔ اس نے کہا، میرے بابا کو مار دیا، انہوں نے میرے بابا کو مار دیا، انہوں نے میرے بابا کو مار دیا۔ لیکن سپاہی ٹیڈ کو لنکن کے پاس لے جانے کے بجائے وائٹ ہاؤس لے گئے۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر شہر میں بھی ہاہاکار مچی ہوئی تھی۔ لنکن پر حملے کے بعد وزیر خارجہ ولیم سیورڈ پر بھی ناکام قاتلانہ حملہ ہوا۔ شہر میں یہ افواہیں پھیل رہی تھیں کہ باغی گروہ دارالحکومت پر قبضہ کرنے والے ہیں، چنانچہ واشنگٹن کا کنٹرول فوج نے سنبھال لیا اور سڑکوں پر گھڑ سوار دستے گشت کرنے لگے۔ 15 اپریل 1865 کی صبح 7:22 پر 56 برس کے لنکن نے آخری سانس لی۔ لنکن پر سفید چادر ڈال دی گئی۔ اس موقع پر امریکی وزیر جنگ بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، اب یہ شخص تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ 19 اپریل کو اس کا جنازہ وائٹ ہاؤس سے کیپٹل ہل کی طرف اس طرح نکلا کہ سیاہ فام سپاہی مدھم آواز سے ڈرم بجاتے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ سارے شہر میں چرچ کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ کہتے ہیں لنکن نے جوانی میں یہ کہا تھا کہ اسے مذہب پر زیادہ یقین نہیں ہے۔ سیاستدان بننے کے بعد وہ تقریروں میں خدا کا نام لیتا تھا، بائبل کے فقرے بھی کوٹ کرتا تھا، مگر اس نے کبھی نہیں کہا کہ وہ عیسائی ہے۔ اس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ میں چونکہ مذہبی نہیں ہوں، اس لیے یہ بات میری شہرت پر ایک ٹیکس کی طرح ہے، یعنی اس سے میرے ووٹرز میں میری شہرت کم ہوتی ہے۔ ہسٹورینز کے مطابق ووٹرز میں مقبولیت کی کمی کو لنکن نے برداشت کیا، لیکن کبھی بھی خود کو مذہبی شخص ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ لنکن کی انہی باتوں کی وجہ سے آج تک یہ ڈیبیٹ موجود ہے کہ لنکن مذہب پر یقین بھی رکھتا تھا یا نہیں۔ 21 اپریل کو ایک اسپیشل فیونرل ٹرین لنکن کا تابوت لے کر 1654 میل دور اس کی آبائی ریاست ایلینوائے کی طرف روانہ ہوئی۔
ٹرین میں لنکن کے تابوت کے ساتھ ایک اور تابوت بھی رکھا گیا تھا۔ اس میں لنکن کے بیٹے ولیم کی باقیات تھیں جو امریکی خانہ جنگی کے دوران ہی چل بسا تھا۔ اب باپ بیٹا ایک ہی جگہ دفن ہونے جا رہے تھے۔ لنکن کے تابوت والی ٹرین 7 ریاستوں اور 180 شہروں سے گزری۔ ٹرین راستے میں آنے والے تمام بڑے شہروں میں رکتی تھی جہاں عوام کی بڑی تعداد اپنے محبوب صدر کا آخری دیدار کرتی۔ جب 2 مئی کی رات یہ ٹرین ریاست الینوائے میں داخل ہوئی تو ٹریک کے دونوں طرف ہزاروں لوگ جمع تھے اور لنکن کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آگ کے بڑے بڑے الاؤ یا بون فائرز روشن۔ صبح 9 بجے یہ ٹرین لنکن کے شہر سپرنگ فیلڈ پہنچی۔ اسٹیشن اور اس کے ارد گرد کا علاقہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ قریبی مکانوں کی چھتوں پر بھی لوگ کھڑے تھے۔ جیسے ہی ٹرین رکی، لنکن کو توپوں کی سلامی دی گئی، ماتمی دھنیں اور تمام چرچز کی گھنٹیاں بھی بجائی گئی۔ لنکن کو سپرنگ فیلڈ کے اوک رچ قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اور ہاں، لنکن کا قاتل مشہور ڈرامہ ایکٹر جان بوتھ بھی 2 ہفتے بعد مارا گیا۔ اسے سیکیورٹی فورسز نے ٹریس کر کے ورجینیا کے قریب ایک فارم ہاؤس میں ایک کیبن میں گھیر لیا۔ کیبن کو پہلے آگ لگا دی گئی اور اس کے بعد ایک اہلکار نے اسے گولی مار دی۔ جہاں کبھی کیبن تھا، اب یہاں ایک یادگاری کتبہ لگا دیا گیا ہے کیونکہ وہ کیبن اب موجود نہیں۔ لیکن لنکن کو قبر میں بھی چین نہیں آیا۔ کبھی چوری کے ڈر سے اور کبھی مقبرے کی مرمت کی وجہ سے اس کی باڈی کو 17 بار قبر سے نکالا گیا۔ ایک بار تو لنکن کا تابوت تقریباً چوری ہو ہی گیا تھا۔ ہوا یہ کہ لنکن کے لیے شروع میں جو یادگار بنائی گئی تھی اس میں داخل ہونا بہت آسان تھا۔ لنکن کے تابوت کو اس والٹ میں رکھ کر باہر سے تالا لگا دیا گیا تھا۔ اس غیر محفوظ یادگار کو دیکھ کر ریاست الینوائے میں جعل سازوں کے ایک گینگ نے لنکن کا تابوت چوری کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے طے کیا کہ لنکن کا تابوت چوری کر کے امریکی حکومت سے $2 لاکھ تاوان وصول کیا جائے اور گینگ لیڈر کو، جو کہ اس وقت جیل میں تھا، اسے بھی بدلے میں رہا کروایا جائے۔ اس واردات کے لیے انہوں نے 7 نومبر 1876 کا دن چنا، کیونکہ اسی دن امریکہ میں صدارتی الیکشن ہو رہے تھے اور گینگسٹرز کو یقین تھا کہ رات کو لوگ الیکشن کے رزلٹ کا انتظار کر رہے ہوں گے اور قبرستان خالی ہوگا۔ چنانچہ 7 نومبر کی رات جب سارا امریکہ انتخابی نتائج سن رہا تھا تو ادھر سپرنگ فیلڈ میں ایک صدر کی یادگار کو توڑا جا رہا تھا۔ گینگسٹرز نے لنکن کی یادگار کا تالا توڑ کر گیٹ کھولا اور لنکن کے تابوت کو ماربل باکس سے باہر نکالنے لگے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا ایک ساتھی خفیہ پولیس کا افسر تھا جس نے 7 سادہ لباس پولیس اہلکاروں کو اسی قبرستان میں چھپا دیا تھا۔ اس کے اشارے پر یہ 7 پولیس والے گینگسٹرز پر ٹوٹ پڑے۔ گینگسٹر جان بچا کر بمشکل بھاگے، لیکن کچھ عرصے بعد پکڑے گئے اور انہیں سزائیں بھی ملی۔ اس کے بعد بھی لنکن کی لاش اور اس کی حفاظت ایک مسئلہ ہی رہی۔ کئی بار اسے دفن کیا جاتا اور پھر کسی نہ کسی وجہ سے پھر نکال لیا جاتا۔ آخر کار یہ اس کی آخری آرام گاہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 26 ستمبر 1901 کو آخری بار تعمیر کی گئی تھی۔ لیکن اس وقت تک یہ مشہور ہو چکا تھا کہ لنکن کی لاش تابوت سے غائب ہو چکی ہے۔ چنانچہ تابوت کو کھول کر 23 لوگوں نے 23 پیپل نے اس کے اندر جھانکا اور تصدیق کی کہ یہ لاش ابراہم لنکن ہی کی ہے۔ اس کے بعد تابوت کو دوبارہ بند کر دیا گیا۔ پھر اس کے بیٹے رابرٹ لنکن کی ہدایت کے مطابق ایک بڑے پنجرے میں تابوت بند کر کے 20 فٹ نیچے دفن کر دیا گیا۔ اس پر 2 ٹن کنکریٹ بھی ڈال دی گئی۔ تب سے اب تک اسے دوبارہ نہیں کھولا گیا۔ ابراہم لنکن کے ایک بیٹے رابرٹ لنکن کے علاوہ اس کے 3 بیٹے اور بیوی یہیں دفن ہیں۔ لنکن کی زندگی پر 14,000 کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان گنت تھیسز، ریسرچ پیپرز، سینکڑوں فلمیں اور ڈرامے بن چکے ہیں۔ امریکہ بھر میں اس کی یادگاریں پھیلی ہوئی ہیں۔ نیو سیلم کا وہ قصبہ جہاں سے اس نے عملی زندگی کا آغاز کیا تھا، اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ وہ یادگاریں جو مٹ چکی تھیں انہیں پھر سے اسی انداز میں تعمیر کر کے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ ان سب کے باوجود آج دنیا میں کوئی شخص بھی لنکن کی اولاد میں سے زندہ نہیں ہے،
کیونکہ رابرٹ لنکن اور اس کی بیٹیوں کے بچوں کے بعد اس خاندان کی نسل آگے نہیں بڑھ سکی۔ دوستو، امریکی تاریخ کے اس اہم ترین باب کی کہانی اور اس کے اہم ترین کردار کی داستان حیات آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور لکھیے کہ آپ کے خیال میں لنکن کیسا لیڈر تھا اور تاریخ کے اس باب سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 3 ایک ساتھ کی منی سیریز مکمل نہیں دیکھی تو یہ جاننے کے لیے کہ ابراہم لنکن ایک معمولی کشتی ملازم سے امریکہ کا صدر کیسے بنا، تو یہاں ٹچ کیجیے۔ یہاں دیکھیے امریکی تاریخ کے اس دور کی کہانی جب امریکہ ٹوٹ چکا تھا اور خانہ جنگی پھوٹ پڑی تھی، اور یہ رہی تاریک راہوں میں مارے جانے والوں کی داستان۔